Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Khan. Across the nation, this is FM 100. FM 100. کیا امن محض جنگ نہ ہونے کا نام ہے یا افراد کے اجتماعی ذہنی و معاشرتی عقائد کا تحفظ بھی امن کا بنیادی جزو ہے؟ سنیے پروگرام ٹوگیدر فار پیس. محبت، رواداری، برداشت، خلوص سب عظیم جذبات ہیں، مگر معاشرے میں ناپید کیوں؟ سنیے پروگرام ٹوگیدر فار پیس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اہل پاکستان. کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک، خوشباش. امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. پروگرام آپ سن رہے ہیں ٹوگیدر فار پیس اینڈ اباؤٹ پیس وداؤٹ بارڈرز. اور پیس وداؤٹ بارڈرز کے حوالے سے یہ جو پروگرام ہے اسپانسر کیا جاتا ہے آپ کے لیے، اور ہر منگل کو دوپہر 4:30 سے 5 بجے کے درمیان آپ یہ پروگرام سنتے ہیں. آج ہمارے گیسٹ جو ہیں وہ یہاں پر موجود رہیں گے، ان سے ہم کافی حد تک سوالات کریں گے اس انیشیٹو کے حوالے سے، اور بیسیکلی ٹوگیدر فار پیس کیا ہے، اور بھی کچھ انر کوشچنز ہمارے پاس موجود رہیں گے جو کہ ہم اپنے گیسٹ سید علی حمید صاحب سے کریں گے. اور ان کے بارے میں اگر ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن میں آپ کو بتاؤں تو ویسے تو ان کی جو کامیابی کی لسٹ ہے وہ کافی طویل ہے، لیکن اگر ہم ان کے حوالے سے کچھ جو ان کے اچیومنٹس ہیں اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو علی از اے سوشل انٹرپرینور ود اسپیشل انٹرسٹ ان پیس بلڈنگ اینڈ کانفلکٹ ریزولوشن اینڈ ایم فل ان پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز فرام دا نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی اسلام آباد. He has been awarded the Presidential Gold Medal in recognition of his services in youth leadership and humanitarian work in March 2013. Ali has studied community conflict resolution from the United States and virtues of inner peace from Thailand. There is a long list of his achievement, but the best describe himself as a peace agent, or should I say ambassador of the peace. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ ذیشان. میں آپ کو ویلکم کہوں گا FM 100 پاکستان کے اسٹوڈیوز میں، اور تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لے کر آئے ہیں. بہت شکریہ جی اس پروگرام کے لیے اور خوبصورت انٹروڈکشن کے لیے. تھینک یو سو مچ، ویلکم. آئی تھنک اسٹریٹ ہم کوشچنس کی جانب جاتے ہیں کیونکہ دامنے وقت میں جو گنجائش ہے وہ کافی کم ہے، تو اسٹریٹ ہم کوشچن کی جانب جاتے ہیں تاکہ جو لسنرز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید ہو سکیں. سب سے پہلے تو ہاؤ ڈو یو ڈسکرائب پیس؟ واٹ از پیس؟ چونکہ یہ اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے اور پہلے پروگرام میں ہم بات کر چکے تھے کہ پیس وداؤٹ بارڈرز کیا ہے، ہم کس طرح سے آگے اس پروگرام کو، اس انیشیٹو کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. اور اگلے پروگرامز جو کہ آج چونکہ پہلا اگلا پروگرام ہے، اور ان اگلے پروگرامز میں ہم بات کریں گے کانکریٹ چیزوں کی، سٹیپس کیا ہیں، بیسک جو ٹرمز یا ٹرمنالوجی ہم استعمال کریں گے یا نومنکلیچر استعمال کریں گے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی چیزیں کیا. پیس کی آپ نے بات کی تو سب سے بنیادی اسٹیپ ڈیفینیٹلی سب سے پہلی بات یہی ہے کہ ہم امن کی بات کرتے ہیں، لیکن پیس ہے کیا؟ جیسے ابھی اس سے پہلے پرومو چل رہا تھا کہ کیا امن صرف جنگ نہ ہونے کا نام ہے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ امن صرف اگر وائلنس نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ پیسفل سچویشن ہے. امن یہ ہے کہ امن انیبلنگ انوائرمنٹ کا نام ہے کہ جہاں پہ افراد جو ہے وہ اپنے ذہنی عقائد، اپنے معاشی عقائد کے مطابق زندگی گزار سکیں. اگر ہم ڈفرینس آف اوپینین رکھتے ہیں تو ہم بغیر کسی کے ڈر کے، ہم بغیر کسی کے ایسی کسی بھی ایسی کیفیت میں جہاں سے ہمیں ایک انسیکیور کیفیت ہو، اس کے بغیر ہم اپنی زندگی گزار سکیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک پیسفل انوائرمنٹ ہے. تو امن ایک انوائرمنٹ کا نام ہے جو کہ انیبل کرتا ہے انڈیویجولس کو اپنے ذاتی عقائد اور اپنے معاشی اور معاشرتی عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کو. اسی کیفیت کا نام امن ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم اس کی تھوڑی سی ڈفرینٹ ٹائپس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم پیس ایک آپ کا انر پیس ہے جس کو آپ انر سیٹسفیکشن کہتے ہیں، اس کے بعد آپ کا معاشرے کے حوالے سے پیس ہے، اور پروفیشنلزم کے حوالے سے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پروفیشنلزم میں ان کو پیس جو ہے ان کے نہیں ہے، سیٹسفیکشن نہیں ہے ان کو ان کے کام کے حوالے سے. تو ٹائپس کتنی ہیں پیس کی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلے تو اکیڈیمکلی بات کریں تو پیس کو ہم ایک پازیٹو پیس کہتے ہیں، ایک نیگیٹو پیس کہتے ہیں. نیگیٹو پیس یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ وائلنس نہیں ہوتا، مثلاً میں اور آپ جو ہے بڑے پرسکون ماحول میں یہاں
آپ ایک ٹھنڈے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بات چیت کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو ساتھ ہی ساتھ ڈائریکٹرز یا پروڈیوسرز کی طرف سے یہ ہو کہ جناب ذیشان صاحب آج آپ کا آخری پروگرام ہے, اس کے بعد آپ جا رہے ہیں, اور آپ کے ذہن میں ایک عجیب سی اس کے حوالے سے ڈائلیما پیدا ہو جائے گا اور آپ پریشان ہو جائیں گے. سملرلی اگر کوئی اور تھریٹ ہو یا خدا نخواستہ کوئی اور ایسی کیفیت ہے جہاں سے آپ کو لگے کہ بظاہر تو آپ کو کوئی وائلنس یا بظاہر تو آپ کو کوئی کانفلکٹ دکھائی نہیں دے رہا, لیکن آپ کے در پردہ آپ کے کچھ ایسی باتیں یا کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ جانتے ہیں جو آپ کو پریشان کر رہی ہیں, جو آپ کو تنگ کر رہی ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں نیگیٹو پیس, جہاں پہ وائلنس نہیں ہے لیکن انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں. پازیٹیو پیس یہ ہے کہ جہاں پہ آپ اپنا کام بھی کر رہے ہیں اور آپ ذہنی طور پہ بھی آزاد ہیں اور آپ اندرونی طور پہ بھی ایک کنٹینٹ فیلنگ محسوس کرتے ہیں. یہ پازیٹیو اور نیگیٹو پیس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے. اب آپ نے کہا کہ انر پیس کیا ہوتا ہے, مطلب ہم ایک سمپل فلسفی یا پیس وداؤٹ بارڈرز کی ایک سمپل فلسفی ہے جو کہ پائپو ہے, پیس ان پیس آؤٹ, PIPO. تو ہم کہتے ہیں کہ جب آپ انر پیس یا آؤٹر پیس کی جب خاص طور پہ جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ اپنے اندر کنٹینٹ نہیں ہے, جب ایک انر پیس آپ کے اندر موجود نہیں ہے. تو آپ تب تک اگر آپ چاہیں تو آپ اکیڈیمکلی ڈسکشن یا ڈسکورس کر سکتے ہیں, لیکن انلیس اینڈ انٹل یو آر ایٹ پیس ان سائڈ یور سیلف, آپ باہر کتنی بھی چاہیں تو آپ تھوڑی دیر میں بھی اگر آپ امن کی بات کر بھی رہے ہیں تو تھوڑی کوئی ایسی سچویشن ہے جہاں پہ فوراً پتہ چل جائے گا کہ آپ یو آر ناٹ ایٹ پیس. تو بہت ضروری ہے کہ انر پیس کی بات کی جائے. اور اب اس سے پہلے اس جو ہم پروگرام میں آگے چلیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا اسٹیپس ہیں, وہ کیا انیشیٹوز ہیں جو کہ ہیلپ کر سکتے ہیں لوگوں کو اپنا ایک انر پیس ڈیولپ کرنے میں, اپنی ایک کنٹینٹ جو ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ ڈیولپ کرنے میں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا علی, اس میں کیونکہ اس پروجیکٹ کی جو مجھے سب سے اسپیشل اور اچھی بات لگ رہی ہے کہ ڈفرنٹ ڈائمینشنز ہر چیز کے اس میں مینشن کیے جا رہے ہیں, بتائے جا رہے ہیں. جیسے آپ نے پیس کے حوالے سے بھی ہمیں ڈفرنٹ ڈائمینشنز بتائے کہ پیس صرف ایک فینومینا نہیں ہے, صرف زندگی میں سکون ہونے کا نام یا صرف جنگ نہ ہونے کا نام ایک امن نہیں ہے, امن کے اور بھی بہت سارے پہلو. اسی طرح اگر ہم بارڈرز کی بات کرتے ہیں تو صرف دو ملکوں کے درمیان لائن ہونے کا نام بارڈرز نہیں ہے, کبھی کبھی ریلیجن کا جو ایک بارڈر ہے وہ بھی انسانوں کے درمیان آتا ہے. اسی طرح پھر قومیت کا جو بارڈر ہے وہ سامنے آتا ہے. اور اگر ہم پھر ڈفرنٹ جو ہے بارڈرز اس طرح کے انسانوں کے درمیان موجود ہیں, ان کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو آگے لے کے اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. ٹوگیدر فار پیس اس کے حوالے سے بھی کام کر رہا ہے. بالکل جی, جو پیس وداؤٹ بارڈرز میں جو لفظ بارڈرز ہے وہ نام ہی اس چیز کا ہے کہ یہ صرف جغرافیکل یا فزیکل بارڈرز کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام وہ بارڈرز ہیں جو آپ کو قیام امن کے حوالے سے ہنڈرنس یا آبسٹیکلز کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں, یا آپ کی کلر, کاسٹ, کریڈ, ریجن, ریلیجن, اینی تھنگ دیٹ اسٹاپس یو فرام موونگ ٹوورڈز پیس اور ڈیولپمنٹ آف پیس, یہ وہ بارڈرز ہیں. یہاں پہ نام میں جو ہم بائی ڈیفینیشن پیس وداؤٹ بارڈرز کے نام میں جو بارڈرز ہیں ان سے مراد یہ ہے. ڈیفینیٹلی جب آپ پیس کی طرف جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے گھر میں یا اپنی آرگنائزیشن میں یا آپ کے کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں جہاں پہ آپ ایٹ کمفرٹ محسوس کرتے ہیں, آپ ایٹ پیس نیچرلی بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ امن کی بات کرنا آسان ہے. لیکن چیلنج وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ ایسے لوگوں کے درمیان ہیں جہاں پہ جو آپ کے فار انسٹنس وہ زبان وہ نہیں بولتے جو آپ بولتے ہیں, اس مذہب سے تعلق نہیں رکھتے جس سے آپ رکھتے ہیں, اس علاقے سے تعلق نہیں رکھتے, اس رنگ و نسل کے نہیں ہیں جہاں جو آپ کی ہے. اصل چیلنج وہاں پہ ہے کہ وہاں پہ پیس کی بات کی جائے, وہاں پہ امن کی بات کی جائے, وہاں پہ ہارمنی کی بات کی جائے, وہاں پہ یہ بات کی جائے کہ ہم سب ایک ہیں. تو وہاں پہ ایک جو فلسفی پیس وداؤٹ بارڈرز کی ہے جو کہ کمپیشن کی بات کرتی ہے, جو کہ بات کرتی ہے سب کو ساتھ لے کے چلنے کی, یا جو ہیومن لیول پہ کنیکٹ کرنے کی بات کرتی ہے. مثلاً دلائی لاما کی ایک بک ہے آرٹ فار کمپیشن, اس میں وہ بات کرتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پہ کوئی گفتگو یا بات شروع کرنے سے پہلے یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ میں اور آپ ایک دوسرے سے ریلیٹ کر پاتے ہیں. کہ مثلا میں دیکھتا ہوں کہ میری بھی 2 آنکھیں, آپ کی بھی 2 آنکھیں, آپ کی بھی 2 ٹانگیں ہیں, آپ بھی اسی طرح آس پاس دیکھ رہے ہیں, آپ کی بھی وہی اپریہنشنز ہیں. اگر گرمی ہے تو آپ کو بھی اتنی لگ رہی ہے, سردی ہے تو آپ بھی وہی کیفیات محسوس کر رہے ہیں. تو اس سے پہلے کہ آپ کچھ بات کریں, نام بتائیں, علاقے کا نام بتائیں, رنگ و نسل شیئر کریں, تو آپ کے اندر بات کرنے سے پہلے اتنی کامنالٹیز ہیں جو آپ کو جوائن کرتی ہیں, جو آپ کو ملاتی ہیں. تو یہ ایک کمپیشن کا تصور ہے جس پہ ہم آگے بات کریں. بالکل اسی حوالے سے, کیونکہ کہا بھی جاتا ہے کہ اگر آپ ظلم ہوتا دیکھتے ہیں کسی بھی ایک شخص کے اوپر تو آپ کو اتنا ہی دکھ ہوگا, چاہے وہ آپ کی قومیت کا ہے یا نہیں ہے, آپ کا اس سے تعلق ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اس کا جو ایک بیسک مقصد ہے یا ایک بیسک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بنانے والے نے آپ کو ایک, آپ کی جو بیسک ہے وہ ایک ہے, آپ کی جو مٹی ہے وہ ایک ہے. علی, ہمارے پاس ایک ٹائم چیک ہے, دیکھتے ہیں ٹائم کیا ہوا ہے, اس کے بعد بات کراتے ہیں اور پھر اس سلسلے کو ذرا مزید ہم آگے لے کے جاتے ہیں. جی پلیز. باہمی ہمدردی, برداشت, محبت بھری لوک داستانوں کی سرزمین, شدت پسندی کی آگ میں کیوں مبتلا, آخر کیوں؟ سنیے پروگرام ٹوگیدر فار پیس. پاکستان کی 63% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. کیا یہ نوجوان اثاثہ ہیں یا خطرہ؟
सुनिए प्रोग्राम टुगेदर फॉर पीस। जी एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको सामीन प्रोग्राम में, और सैयद अली हमीद साहब जो हैं वो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है और हम इनर पीस और आउटर पीस के हवाले से बात कर रहे थे। तो सर हमें ये बताइएगा, क्या जो आपका इनर पीस है वो आपके आउटर पीस पे रिफ्लेक्ट करता है, या फिर जो आपका आउटर पीस है वो आपके इनर पीस पे रिफ्लेक्ट करता है? ये दोनों बातें किसी हद तक दुरुस्त हैं कि इनर पीस आउटर पीस पे रिफ्लेक्ट करता है और आउटर पीस भी किसी हद तक जो है वो इनर पीस पे रिफ्लेक्ट करता है। मसलन अगर बहुत ज्यादा दफा अगर आप बात कोई चीज ऐसी है जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप एक सिटिंग पोस्चर है या एक वॉकिंग पोस्चर है जो आप अगर उसको आप अडॉप्ट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी आदात के साथ साथ आपकी जो शख्सियत है, क्योंकि जब आप आदात और शख्सियत की बात करते हैं तो पर्सनैलिटी इज यूजुअली योर इनर सेल्फ, कि आप अंदर से क्या सोचते हैं, आपकी थिंकिंग क्या है डिफरेंट चीजों को लेके। तो ये आउटर प्रैक्टिसेस डेफिनेटली इनर प्रैक्टिसेस को वन वे और द अदर जो है वो इफेक्ट करती हैं, लेकिन असल बात वो है कि इनर चीज किस तरह से आउटर चीज को रिफ्लेक्ट करती है, और ये ज्यादा सस्टेनेबल बात है और ये ज्यादा काबिल गौर बात है जिसपे हमें तवज्जो देनी चाहिए कि आपका जो इनर पीस है, क्योंकि आप, मैंने जैसे पहले कहा कि अगर आप अंदरूनी तौर पर इफ यू आर नॉट एट पीस, कोई भी आप बात करेंगे या कोई ऐसी सिचुएशन में आप होंगे जहां पे अपेरेंटली आपने उसको अपनी स्किल्स, अपने कॉन्फिडेंस, अपनी गेन्ड नॉलेज, अपनी परसीव्ड इन्फॉर्मेशन की वजह से अगर आप उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, लेकिन द मोमेंट इट गोज आउट ऑफ योर कंट्रोल, आप फौरन जो है वो अपना आप दिखा देंगे कि आप पीस पे नहीं हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप कल्टिवेट करें इनर पीस को, और इनर पीस को कल्टिवेट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। मुख्तलिफ अगर आप वो सवाल करेंगे तो यकीनन मैं उस तरफ आऊंगा कि इनर पीस को डेवलप करने के या जो एक अपना इंटरनल एक कंटेंटमेंट है उसको आप किस तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं उसकी उस पर हम बात करें। बिल्कुल, इसके वाले से एक स्पेसिफिक क्वेश्चन भी हमारे पास मौजूद है, और अकॉर्डिंग टू कैड्स हु वाज द फिलोसोफर ऑफ मैनेजमेंट, उन्होंने कहा था कि जो टेक्निकलिटीज हैं, ये जो टेक्निकल एक पराया है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी अच्छे मैनेजर के लिए, चाहे वो किसी भी जो स्पेसिफिक जॉब है उसको मैनेज कर रहा हो। तो यही क्वेश्चन है मेरा आपसे कि व्हाट विल बी द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ इट, क्या टेक्निक्स इंसान इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो ये ब्रेन है इट्स जस्ट लाइक अ कंप्यूटर, आप इसको जिस तरह यूज करेंगे ये उसी जो आप कमांड इसमें जो है इनपुट करेंगे वही इसका आउटकम आएगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये असल में जो पीस इन पीस आउट की फिलोसफी है ये कंप्यूटर साइंस ही है, जो जिसमें एक बेसिक प्रिंसिपल यूज होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो पीस इन पीस आउट की फिलोसफी भी बिल्कुल यही है। आपने माइंड की बात की कि जनाब माइंड में मुख्तलिफ तरह के ख्यालात आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ तरह की चीजें होती हैं, तो उसको आप एट पीस कैसे लेके आए। तो सबसे पहले ये कि इंसान इसीलिए कि इसको जो एक सोचने समझने और चॉइस की जो अहलियत दी गई है, इस वजह से इसको हम इंसान कहते हैं। अब चूंकि ये सोचने समझने का प्रोसेस आप सोते जागते किसी भी कैफियत में ये कंटिन्यू रहता है, और इंसान जितना आपने अपने माइंड को आप जिस तरफ लेके जाते हैं उसी डायमेंशन में वो सोचना शुरू कर देता है। हत्ता कि जब आप सो रहे होते हैं तो भी आप जो दिन में कर रहे होते हैं वो वन वे और द अदर वो आपकी सोच में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो योर ब्रेन इज कंटिन्यूसली वर्किंग। तो इनर पीस डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने माइंड को शेप करें, आप अपने माइंड को टेम करें कि आप किस तरह से उसको एक खास डायरेक्शन में एट पीस लेके आना चाहते हैं, एट काम लेके आना चाहते हैं। मसलन बहुत से लोग जो है वो इबादत के अंदर सुकून महसूस करते हैं, बहुत से लोग हैं जिनको म्यूजिक सुन के एक जो है वो राहत का एहसास होता है, बहुत से लोग हैं जिनको वॉक करने से या जिनको एक्सरसाइज करने से, जिनको योगा करने से, जिनको मेडिटेशन करने से जो है वो सुकून महसूस होता है। तो आपने सबसे पहले ये कोई ऐसा यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है कि बताया जा सके कि जो योगा है फॉर इंस्टेंस वो तमाम दुनिया के लोगों के लिए जबरदस्त चीज है। तो हर बंदा एक डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे मूव कर रहा होता है, उसका दिमाग एक मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी पे सोच रहा होता है, तो उसने अपने आप को खुद देखना है, असेस करना है। फॉर इंस्टेंस हम एक जो टेक्निक्स हैं उसमें हम मेडिटेशन की जो टेक्निक है वो हम कहते हैं कि बड़ी एक बेसिक टेक्निक है। उस पर आप करते क्या हो कि मेडिटेशन बजाते खुद एक ऐसी चीज नहीं है जो आपको एक मंजिल बताए कि ये मंजिल है जी मेडिटेशन बल्कि एक टूल है जिससे आप ये करते हो कि आप अपना इनर पीस कल्टीवेट करते हो, आप अपना फोकस इंप्रूव करते हो, आप अपनी एंग्जाइटी रिड्यूस करते हो, आप सोचते हो थोड़ी देर, मतलब इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, लोग मुख्तलिफ तरीके से मेडिटेट करते हैं, बट द बेस्ट थिंग इज कि आप अपने लिए एक वक्त निकालते हो दिन के मुख्तलिफ औकात में से, अगर आप बिजी हैं जिस तरह से आप खास अपने लिए वक्त निकालते हो और अपनी तमाम तर चीजें अपना स्मार्टफोन, अपना फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम हर चीज छोड़ के थोड़ी देर बैठते हो और आप ये एक फीलिंग होती है कि आप अपने आप के लिए थोड़ी देर मौजूद हो और आप अपने आप के लिए सोच रहे हो कि आपने क्या करना है। ठीक है। और ये बहुत सी दफा मैं जाती एक्सपीरियंस से अगर आपको शेयर करूं तो
مجھے جب موقع ملا لاسٹ ایئر میں تقریباً 10 سے 12 دن کی ایک میڈیٹیشن ریٹریٹ تھی, اس میں تھا, تو بہت سے ایسے سوال, بہت سی ایسی شکایتیں, بہت سی ایسی اپریہینشن جو میرے بچپن سے چلی آ رہی تھی, ان کے مجھے جواب بھی ملے, کیونکہ مجھے اس سے پہلے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ میں 10 دن یا 15 دن یا 20 دن بیٹھ کے صرف یہ سوچوں, اس کو اپنے بارے میں سوچ سکیں, اپنے بارے میں سوچ سکوں, کیونکہ اتنی بزی لائف ہے, اتنے بزی اسکیڈولز ہوتے ہیں کہ یو کی ناٹ ایکچولی سٹ ڈاؤن اینڈ تھنک اباؤٹ یور اون سیلف. تو اٹ پرووائڈز یو اے چانس ٹو گیٹ کنیکٹڈ ٹو یور سیلف, اور جب آپ اپنے آپ سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو بہت سے سوالوں کے جواب آپ کے اندر موجود ہوتے ہیں جو آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور ظاہر ہے جب انسان سوچتا ہے اور جب ایک سوچنے کا عمل شروع ہوتا ہے تو ایک چیز ہے جو کہ ڈیفینیٹلی ہونا ہی ہوتی ہے, اور وہ کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے. اب ہم ذرا کانفلکٹ کی جانب آئیں گے, لیکن ایک چھوٹا سا بریک نہیں بلکہ ایک ٹائم چیک ہے, ذرا اس کی جانب چلتے ہیں, اور جب واپس آئیں گے پھر ہم کانفلکٹ کے حوالے سے بات کریں گے. کیا امن محض جنگ نہ ہونے کا نام ہے, یا افراد کے اجتماعی, ذہنی و معاشرتی عقائد کا تحفظ بھی امن کا بنیادی جزو ہے؟ سنیے پروگرام ٹوگیدر فار پیس. محبت, رواداری, برداشت, خلوص سب عظیم جذبات ہیں, مگر معاشرے میں ناپید کیوں؟ سنیے پروگرام ٹوگیدر فار پیس. باہمی ہمدردی, برداشت, محبت بری لوگ داستانوں کی سرزمین شدت پسندی کی آگ میں کیوں مبتلا, آخر کیوں؟ سنیے پروگرام ٹوگیدر فار پیس. پاکستان کی 63% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. کیا یہ نوجوان اثاثہ ہیں یا خطرہ؟ سنیے پروگرام ٹوگیدر فار پیس. جناب ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام ٹوگیدر فار پیس پہ. آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سید علی حمید صاحب, اور ہم بات کر رہے تھے پیس کے حوالے سے, ہم نے بات کی, پھر ٹیکنیکس کے حوالے سے بات کی کہ کس ٹیکنیک کو آپ استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی میں سکون کو یا امن کو لا سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اب کانفلکٹ کی بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فینومینا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم اختلاف رائے جو ہے اس کو جرم سمجھتے ہیں یا بدتمیزی سمجھتے ہیں, حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. جتنے بھی ڈیولپمنٹ کنٹریز ہیں یا ڈیولپڈ جو ممالک ہیں دنیا میں, ان میں اختلاف رائے جو ہے وہ بنیادی حق قرار دیا جاتا ہے. علی, اس کے بارے میں کیا کہیں گے, وٹ از کانفلکٹ؟ دیکھیے جی, جیسے آپ نے کہا کہ کانفلکٹ انیویٹیبل ہے, یہ ناگزیر ہے. اس کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ جہاں پہ مطلب جہاں پہ بھی اگر دو لوگ بھی اگر وہ آئیڈینٹیکل ٹوئنز بھی ہیں, بہن بھائی ہیں, بھائی بھائی ہیں, یا ایون کوئی بھی رشتہ آپ لے لیں, تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ وہ 100% ایک جیسا سوچیں. تو کانفلکٹ یقیناً اس سچویشن میں آتا ہے جہاں پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی بھی زندگی کی جو تھیوری ہے آپ اس پہ بات کریں, کوئی بھی نظریاتی بات ہو سکتی ہے, یا کوئی بھی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے جہاں پہ ایک سے زیادہ لوگ موجود ہوں. اور کانفلکٹ کی بھی بیسکلی جب ہم بات کرتے ہیں تو 2 اقسام ہیں. جب انڈیویجولس کی بات کریں کہ ایک انٹرنل کانفلکٹ ہے, یعنی کانفلکٹ اتنا انیویٹیبل ہے کہ اگر آپ اکیلے بھی ہیں تو بھی ممکن ہے کہ آپ ایک ایٹ کانفلکٹ ہوں ود یور اون سیلف. ضروری نہیں ہے کہ کانفلکٹ کے لیے ضروری ہے کہ 2 لوگ موجود ہوں. تو کانفلکٹ انیویٹیبل ہے, یہ تو پہلے ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. لیکن کانفلکٹ کے جو اثرات ہیں, مثلاً وائلنس انیویٹیبل نہیں ہے. ایسا ہی ہے, مطلب ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ کانفلکٹ ہونا ہے وہاں پہ وائلنس بھی ہونا ہی ہونا ہے. مطلب کانفلکٹ انیویٹیبل ہے, وائلنس چوائس ہے. کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ پیسفل انسان ہیں تو آپ اس کانفلکٹ کو ایک پیسفل طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ وائلنٹ انسان ہیں تو وہ کانفلکٹ آپ میں سے وائلنس کو باہر نکالے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ایک کانفلکٹ ہے اگر اس کو آپ نے سارٹ آؤٹ کیسے کرنا ہے. مثلا اگر ہم کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کی بات کریں, پہلے اس سے پہلے کہ ہم کانفلکٹ مینجمنٹ کی بات کریں, پریونشن کی بات کرتے ہیں کہ کانفلکٹ پریونشن کیا ہے. کہ آپ پہلے ایک چیز کو مینج تو آپ تب کریں گے جب وہ آئے گی, لیکن اس کو آنے سے پہلے اگر آپ پریونٹ کرنا چاہیں تو پریونٹ کرنے کے مختلف طریقے ہیں, جس میں آپ نے ہم کہتے ہیں کہ ہم جس سوسائٹی میں اگر اپنی پاکستانی سوسائٹی کی بات کریں یا یہاں پہ جو انٹالرنس پائی جاتی ہے, جو ایکسٹریمزم پائی جاتی ہے, اس کی اگر ہم بات کریں تو اس کی کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ٹیکنیکس ہیں جن سے آپ بچ سکتے ہیں. مثلا سب سے پہلے آپ سوال کریں, کوشچن کریں, اپنے آپ سے کوشچن کریں, اور اپنی سوسائٹی سے کوشچن کریں, اپنے آس پاس لوگوں سے کوشچن کریں, جاننے کے لیے بھی اور علم پھیلانے کے لیے بھی. لیکن کوشچن کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سوچے سمجھے بغیر ایسے مطلب ایک ایسی ڈسکشن شروع کریں جو کہ ایک لایانی مطلب انفروٹفل ہو. یا آپ نے سوال ایسے کرنا ہے تو آپ نے ضروری نہیں ہے کہ اپنے آپ سوال کو ایگریشن یا اوفینس کے ساتھ کپلڈ کر دیں. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ جب لوگ سوال کرتے ہیں تو کیونکہ میں اگر نام لوں تو شاید مطلب ابھی خاص طور پہ کیونکہ میڈیا کا زمانہ ہے, تو اگر آپ دیکھتے ہیں تو لوگ سوال ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ جس میں اوفینڈ ہونا
بڑی ناممکن سی بات ہوتی ہے اگلے بندے کے لیے کہ آپ سوال اس طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ کا مقصد علم پھیلانا یا علم جاننا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ آپ اگلے بندے کو کسی طریقے سے ایک ہائپ اور سینسیشنلزم کریٹ کیا جا سکے. اور اس ٹائم میں اگر آپ سوال کرتے ہیں تو آپ جواب جو آپ کو ملتا ہے تو آپ جواب سن نہیں رہے ہوتے، آپ سارے وقت میں تیار ہو رہے ہوتے ہیں اگلا سوال پوچھنے کے لیے. تو یہ مطلب جب آپ ریسیپٹیو ہی نہیں ہے اور آپ کا دماغ مسلسل اس چیز پہ چل رہا ہے کہ اگلا سوال میں نے کیا پوچھنا ہے اور کسی طریقے سے دوسرے بندے کو نیچا دکھانا ہے، تو سوال ایک مثبت روی سے، پہلی بات. دوسری بات، ججمنٹ سے پرہیز کیجیے. مثلاً آپ نے مطلب آپ جج کرتے ہیں لوگوں کو ان کی اپیرنس سے، ان کی باتوں سے، ان کے مختلف طریقوں سے، کہ اگر ایک بندہ فار انسٹنس جو ہے وہ لیٹس اسیوم اگر اس کی داڑھی ہے تو آپ فوراً کہتے ہیں کہ یہ جناب یہ مذہبی آدمی ہے. اگر کوئی بندہ کلین شیو ہے تو آپ فوراً بلیو کرتے ہیں کہ یہ تو نماز نہیں پڑھتا ہوگا. اگر ایک خاتون سر پہ دوپٹہ کرتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھے کریکٹر کی مالک ہوگی. اور اگر کوئی ورکنگ وومن ہے ڈفرینٹ طریقے سے اگر وہ اپنی زندگی کو گزارتی ہے تو آپ اس کے بارے میں بھی اسٹیریوٹائپنگ کی طرف جاتے ہیں، ججمنٹس کی طرف جاتے ہیں. تو آپ ایک ججمنٹل ایٹیٹیوڈ اپنا ختم کیجیے اگر آپ نے کانفلکٹ سے بچنا ہے، کیونکہ جب تک آپ ججمنٹس میں پڑے رہیں گے، جب تک آپ لوگوں کو اسٹیریوٹائپنگ کریں گے ان کے نظریات کی وجہ سے، ان کی سوچ کی وجہ سے یا ان کی زندگی کی وجہ سے، تو مطلب آپ بہت مشکل ہے آپ کے لیے کہ آپ کانفلکٹ کو اوائڈ کر سکیں. بہت مشکل ہے کہ آپ کسی ایسی صورت میں نہ جائیں جہاں پہ وائلنس نہ ہو. تو ضروری ہے کہ آپ سوال کیجئے، اسٹیریوٹائپنگ اور ججمنٹ سے بچیے، کہ آپ لوگوں کو ایک خاص پیرائے میں نہ دیکھیں بلکہ لوگوں کے جو نظریات ہیں ان کو پریکٹس کرنے دیجیے، ان کو دیکھیے کہ ان کے کیا اثرات سامنے آتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے جج بھی آپ نہیں بننا ہے، آپ نے اپنے جیسے لوگوں کو جو کہ بالکل آپ جیسے مطلب انسان ہیں، جو آپ جیسی طرز فکر رکھتے ہیں، ان کو جج بھی آپ نہیں کرنا ہے، تو پھر تو معاشرہ بڑا جو ہے وہ ایک غبار کا شکار ہو جائے گا جہاں پہ ہر انسان دوسرے انسان کو جج کرنے کے در پہ. تو آپ ججمنٹ سے پرہیز کیجیے، آپ اسٹیریوٹائپنگ سے پرہیز کیجیے، اور آپ ایک انکلوسیو اور کمپیشنیٹ اپروچ کے ساتھ چلیے جہاں پہ آپ لوگوں کو یہ موقع دے سکیں کہ وہ اپنی اصل جو ان کی کریٹیوٹی یا ٹیلنٹ جو ان کے اندر پایا جاتا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں. کیونکہ جب لوگوں کو فیئر ہوتا ہے کہ دے آر بینگ ججڈ، دے آر بینگ پرسیوڈ ان رانگ اور نیگیٹو فیشن، تو وہ بہت سی وہ باتیں جو کہ اصل میں وہ بلیو کرتے ہیں، جو کہ وہ جس کو بہت بہتر اور ایک ایکسیلنس اور خوبصورتی کے ساتھ کر سکتے ہیں، وہ نہیں کر پاتے. تو دا فیئر آف بینگ جج جو ہے وہ اکثر لوگوں کو وہ چیزیں کرنے پہ مجبور کرتا ہے جو ادروائز وہ نہ کرتے، اور جس کی وجہ سے ایک کانفلکٹ کی فضا کریٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایک نیگیٹو فضا کریٹ ہوتی ہے. وہ یہ باتیں جو کانفلکٹ پریونٹ کر سکتی ہیں، اگر آپ کے اندر یہ تھوڑے سے آپ اپنے اندر ایک خصوصیات رکھ لیں تو دیز وڈ ہیلپ یو ان پریونٹنگ دا کانفلکٹ. یہ تو علی بالکل آپ نے بڑی ڈیٹیلڈ ہمیں بتا دیا کہ آپ نے کسی سے کوشچن کیسے کرنا ہے، یا آپ نے کسی سے اگر اختلاف رائے بھی رکھنا ہے تو وہ کس طرح رکھنا ہے. ایک مثال مشہور ہے، وہ ڈیفینیٹلی آپ کے جتنے بھی آنسرز آپ نے اس کو ڈیٹیل میں دیا ہے وہ اس کے ساتھ انٹر لنک کریے کہ اٹس بیٹر ٹو بی پریونٹ اینڈ پریپیئر رادر دین ڈینٹ اینڈ ریپیئر. کہ یہ بہتر ہے کہ آپ پریونٹ کریں اور پریپیئر رہیں کسی بھی نقصان کے لیے، رادر دین کہ آپ ڈینٹ ہو آپ کو اور پھر آپ ریپیئرنگ کی جانب جائیں. یہ تو بالکل آپ نے بتا دیا کہ آپ نے کس طرح کسی سے اپنا اظہار رائے کرنا ہے یا اختلاف رائے کرنا ہے. یہ بتائیے فار ایگزامپل آپ نے کسی سے جو ہے اظہار رائے کر دیا یا اختلاف رائے کر دیا اور بالکل صحیح انداز میں کیا، آگے سے جو آنسر ہے یا جو کہہ لیجیے وہاں سے جو آپ کو ایک فیڈ بیک آیا ہے وہ کچھ زیادہ پازیٹیو نہیں ہے اور وائلنس کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے اس صورتحال میں؟ دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ پیسفل ہوں تو اگلا انسان بھی پیسفل ہو. ضروری یہ ہے کہ آپ کو پیسفل بہرحال رہنا ہے، آپ کو نان وائلنٹ بہرحال رہنا ہے. مثلاً اگر آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، آپ نے لیٹس اسیوم اپنا آرگومنٹ بلڈ کیا، آپ نے بڑے زبردست طریقے سے یو آر اباؤٹ ٹو ون اے سچویشن اور سم تھنگ، لیکن دا مومنٹ یو گیٹ وائلنٹ اینڈ یو سے سم تھنگ دیٹ از انکالڈ فار، جہاں پہ اس کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پہ آپ نے کچھ ایسی کوئی گالی گلوچ کر دیا، کوئی نیگیٹو ٹرم استعمال کر، تو ساری کی سارا جو فوکس ہے اور توجہ ہے آپ کی اس چھوٹی سی بات پہ آ جائے گی اور آپ کی وہ جو جتنی پازیٹیو باتیں تھیں وہ ساری کی ساری اگنور ہو جائیں گی. یہی کرتا ہے وائلنس، یہی کرتی ہے نیگیٹیوٹی. کہ اگر آپ نے لیٹس اسیوم اگر ایسی سچویشن پیدا ہو بھی گئی ہے تو آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہے اور نان وائلنٹ رہنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے یہ انسان کی سرشت کے اندر ہے، انسان کی نیچر کے اندر ہے کہ جیسا انسان ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ دوسرے انسان ویسا بیہیو کرے. اگر آپ پازیٹیو انسان ہیں، اگر آپ ایک پیسفل انسان ہیں تو آپ چاہیں گے کہ جو ایک پیس ہے یا
پازیٹیوٹی ہے وہ دوسرے لوگ بھی اس میں گفتگو کریں, اس طرح سے بات کریں. لیکن اگر ایک وائلنٹ آدمی ہے تو اس کی کوشش یہی ہوگی, وہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کام وہ کانشیسلی کر رہا ہو, یہ انکانشیس ایفرٹ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اسے نہیں پتا کہ وہ وائلنٹ ہے. تو وہ وائلنٹ انکلکیٹ یا کلٹیویٹ آپ کے اندر بھی کرنے کی کوشش کرے گا اپنی گفتگو سے, اپنے کوشچن سے, اپنے اوفینس سے جو وہ کنوے کرے گا. اب آپ اگر ایک پیسفل انسان ہے تو آپ فلٹر کرتے ہیں اس ساری انفارمیشن کو, اس سارے رسپانس کو, اور اپنا رسپانس آپ ریئیکشن پہ جنریٹ نہیں کرتے, آپ رسپونڈ کرتے ہیں. ریئیکٹ کرنا اور رسپونڈ کرنا, دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. تو آپ میک شیور کرتے ہیں آپ رسپونڈ کریں ایک اس پازیٹیوٹی کے ساتھ جو آپ کے اندر پائی جاتی ہے, آپ ریئیکٹ نہ کریں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے, اور یہ بات پریکٹس سے آتی ہے کہ آپ کس طرح ان سچویشنز کو, اگر آپ کا ویژن, آپ کے جو اندر جو انٹرنل پیس ہے, آپ اس کو اتنا ویلیو کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, تو کوئی بھی ایسا آفینس آپ کو ایزیلی جو ہے وہ ایسے ہی ہے, تنگ نہیں کرے گا. بالکل جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر آپ نے ایک بہت اچھا آرگومنٹ بلڈ کر لیا ہے یا آپ اپنی بات کو بہت اچھے انداز سے کہہ رہے ہیں, لیکن اگر آپ کہیں آفینسو ہو جاتے ہیں تو آپ کی ساری اچھی بات جو ہے وہ چھپ جائے گی. جیسا کہ اگین ایک بہت مشہور کوٹیشن ہے کہ یو ڈونٹ لوز دا سلور, یو اونلی ون دا گولڈ. کہ لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے پہلا پرائز جیتا ہے یا نہیں جیتا, جو فردر آن کیا ہو رہا ہے وہ جو ہے زیادہ معنی جو ہے نہیں رکھتا. ویل علی, اگر ہم یہاں سے آپ کی باتوں سے اگر میں 3 سے 4 پوائنٹس جو کہ اپنے سامعین ہیں ان کو بتانا چاہوں تو مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں غلط ہوا یہاں پر. اگر آپ آرگومنٹ بلڈ کرنا چاہتے ہیں یا کسی سے اختلاف رائے رکھنا چاہتے ہیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وائلنس کو پریونٹ کیجیے. دا ادر تھنگ از کہ اسٹیریوٹائپنگ سے جو ہے ذرا پریز کیجیے, اسٹیریوٹائپس مت بنی, یعنی کہ کسی کو جج جو ہے اس کی فزیکل اپیرنس سے مت کیجیے. اگر وہ بہت سوٹیڈ بوٹیڈ ہے تو شاید بہت پیسفل ہے, بہت سیٹسفائڈ ہے اپنی لائف سے یا سکسیسفل ہے. دا ادر تھنگ از کہ جب بھی آپ کسی کو سنیں تو سمجھنے کے لیے سنیں, ریپلائی کرنے کے لیے نہ سنیں. کہ آپ اس کا آنسر اس لیے نہ سنیں کیونکہ آپ نے پھر کاؤنٹر کوشچن کرنا ہے آگے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا علی, بہت سارے لسنر اس وقت ہمیں سن رہے ہوں گے, اگر وہ پارٹ بننا چاہتے ہیں اس پورے پروسیس کا اور اس پروجیکٹ کا, کیا دیر از سم کائنڈ آف پاسبلٹی, کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے اس میں بہت پوٹینشیل ہے اور ایک صحیح گائیڈ لائن کی ضرورت ہے, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ, کیونکہ آپ خود بھی یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیے اس میں چونکہ اب یہ پروگرام ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے جس میں ایک لگی بندی ہم بات کر سکتے ہیں, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی سن رہا ہے, جب آپ انکلوسیو اپروچ کی بات کرتے ہیں تو پیس صرف ایک رائٹ ہی تو نہیں, یہ ریسپانسبلٹی بھی تو ہے. اگر آپ لوگ ایک سرٹن ایک پیسفل انوائرمنٹ کو انجوائے کرتے ہیں تو یو او سم تھنگ بیک ٹو دا سوسائٹی جو کہ آپ کو ایک انوائرمنٹ دے رہی ہے. تو اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ان ٹچ ہوں, اور یہ انیشیٹو پیس وداؤٹ بارڈرز جو کہ فیس بک پہ اگر آپ آئیں, facebook.com/peacewithoutborders پاکستان, پیس وداؤٹ بارڈرز پاکستان, یا ویب سائٹ ہے www.peacewithoutborders.pk. تو اس پہ یو کین گیٹ ان ٹچ ود اس, یو کین گیو اس یور سجیشنز. ہم نے ریسنٹلی چونکہ ایک وینچر یہ اسٹارٹ کیا ہے, تو جو یہ وینچر گرو کرے گا تو یہ یقیناً اس میں ان پٹس کی ضرورت ہوگی, اس میں ایسے نئے اسٹریم آف بلڈز اینڈ آئیڈیاز کی ضرورت ہوگی جہاں پہ آپ اس وینچر کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنا سکیں. تو ہماری درخواست سب سننے والوں سے یہ ہوگی کہ فی الحال فیس بک اور ہماری ویب سائٹ کے تھرو گیٹ ان ٹچ ود اس, گیو اس سجیشنز, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ کوئی باہر سے آ کے نہیں بتائے گا اور نہ ہی بتا سکتا ہے کہ جی یہ ماڈل آپ پہ فٹ ہوتا ہے. ہم صرف آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ٹو فائنڈ یو ایگزیکٹ وے دیٹ کوڈ میک یو اے پیسفل پرسن. وی کین ناٹ ٹیل یو کہ یار یہ چیز ہے جس کو آج آپ گھول کے پی لیں صبح شام تو آپ بڑے پیسفل انسان بن جائیں گے. وی کین اونلی فیسیلیٹیٹ اینڈ ٹیل یو کہ اگر آپ کے یہ مسائل ہیں تو ان کو آپ کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں. بالکل, تو دیٹس دا وے. بہت شکریہ آپ کا سید علی حمید صاحب کہ آج آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود رہے اور ٹوگیدر فار پیس اپنے ہی جو ایک بہت زبردست انیشیٹو ہے اس کا حصہ ہیں, اور ڈیفینیٹلی یہ سلسلہ جو ہے انشاءاللہ تعالی مزید آگے جاری رہا کرے گا, اور جو ہمارے لسنرز ہیں ان کو بہت مزید اور بھی بہت ساری چیزیں سننے کو ملیں گی اور سیکھنے کو ملیں گی. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کا. ویل لسنرز, پروگرام کو کنکلوڈ اس کے ساتھ ہی کروں گا کہ جیسا کہ سید علی حمید صاحب نے بھی کہا کہ کوئی بھی ایک اسپیسیفک ماڈل کسی ایک شخص میں فٹ نہیں ہوتا. ایون جو میڈیٹیشن ہے وہ بھی لازمی نہیں ہے کہ آپ کو, اگر آپ کے بھائی کو یوگا کرنے سے سکون مل رہا ہے تو شاید آپ کو بھی سیم چیز کرنے سے ہی آپ کے اندر انر پیس آئے گا. آپ کو جس چیز میں سکون ملتا ہے, کچھ لوگ ایکسرسائز کرنے میں سکون حاصل ہوتا ہے, کسی کو عبادات کرنے میں سکون حاصل ہوتا ہے, تو آپ اپنے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے کہ آپ کا انر پیس کہاں پہ, اور جس دن آپ کو اپنا انر پیس مل جائے گا پھر کوشش کیجئے کہ دوسروں کے لیے اس کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کیجئے, کیونکہ ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ذیشان ناصر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد. اللہ حافظ اینڈ پاکستان زندہ باد. کیا امن محض جنگ نہ ہونے کا نام ہے, یا افراد کے اجتماعی, ذہنی و معاشرتی عقائد کا تحفظ بھی امن کا بنیادی جزو ہے؟ سنیے پروگرام ٹوگیدر فار پیس. پاکستان کی 63% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. کیا یہ نوجوان اثاثہ ہیں یا خطرہ؟ سنیے پروگرام ٹوگیدر فار پیس.
Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Khan. Across the nation, this is FM 100. FM 100.